ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے سلسلے میں حاضر ہیں، اور الحمدللہ ہم اس اپنے سلسلے میں قاعدہ اور قرآن دونوں کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے جو سبق سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 16، مدنی قاعدے کی تختی نمبر 16 آپ نکال لیجئے۔ پیارے بچوں، آپ بھی اپنے قاعدے کھول لیجئے۔ سب سے پہلے ہم اس کے قواعد جو ہیں اس کو سیکھیں گے۔ یہ تفخیم اور ترقیق کے قواعد پر پوری تختی ہے۔ 3 حروف الف لام را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ویسے تو حروف مستعلیہ ہیں جو ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں، صحیح ہے نا؟ حروف مستعلیہ آپ کو پتہ ہے کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جی، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، ماشاءاللہ۔ تو یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں جن کو ہر حالت میں چاہے زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، پر پڑھتے ہیں۔ لیکن الف لام را یہ 3 حروف ایسے ہیں، یہ کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ان کی تفصیل کیا ہے؟ ان کی تفصیل اس طرح ہے کہ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف بھی پر ہوگا، اور الف سے پہلے باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے، صحیح ہے نا؟ مثال کے طور پر اس کو آپ وائٹ بورڈ پر سمجھیں۔ الف سے پہلے پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، یہی قاعدہ سیکھا نا؟ اب مثال کے طور پر یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف الف زبر قا۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لام واو پیش نو۔ کیا ہو گیا یہ؟ صحیح نا؟ اب یہاں پر دیکھیے الف ہے، الف سے پہلے پر حرف ہے، لہذا الف کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے دیکھیے، یہ لکھا ہوا ہے مالن، صحیح ہے؟ اب یہاں پر اس الف کے ساتھ میم ہے، صحیح ہے؟ الف کا ما قبل حرف باریک ہے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر قا پڑھا تھا، قاف علیہ، قاف کے ساتھ الف کو بھی پر پڑھا تھا، کیونکہ قاف پر ہے اس لیے الف کو بھی پر پڑھا تھا۔ مالن الف سے پہلے میم باریک ہے اس لیے الف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ اچھا، آگے جو قاعدہ ہے وہ ہے لام۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں۔ اب اس قاعدے کو سمجھیے۔ مثال کے طور پر اب یہاں دیکھیے هو اللہ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟
ایک بار پھر اونچی آواز سے ماشاء اللہ. اب دیکھیے یہ اللہ عز و جل کا لام ہے. اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر آ جائے تو اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے, جیسے هو اللہ آپ نے پر پڑھا. اسی طرح یہ کلمہ ہے رسول اللہ, صحیح ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ رسول اللہ. ماشاء اللہ. اب دیکھیے اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہے, اس لیے اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں. زبر آئے تو پر, پیش آئے تو پر. اچھا اب اگر زیر آ جائے تو, جیسے اب یہاں میں لکھ رہا ہوں للہ, صحیح ہے, یہ لکھا ہوا ہے للہ, صحیح ہے. اور اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی جتنے بھی لام ہیں وہ سب کے سب باریک ہی پڑھے جاتے ہیں, پر نہیں پڑھے جاتے. صرف اللہ عز و جل کے لام کے یہ قاعدے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے کہ یہ پر بھی پڑھے جاتے ہیں اور باریک بھی پڑھے جاتے ہیں. آگے را کے قواعد ہیں. را کو کب پر اور کب باریک پڑھتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ را پر زبر و پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں, اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. اور بھی را کے قواعد ہیں. را کو پر پڑھنے کی صورتیں مدنی قاعدے کی تختی نمبر 16 میں یہ قواعد موجود ہیں. را کو پر پڑھنے کی صورتیں را پر زبر یا پیش ہو, را پر دو زبر یا دو پیش ہوں, یا را پر کھڑا زبر ہو, تو ان تمام صورتوں میں را کو پر پڑھتے ہیں. را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو, را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو, را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو, را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو, ان سب صورتوں میں را کو پر پڑھیں گے. را کو باریک پڑھنے کی صورتیں, را کو باریک پڑھنے کی صورتیں یہ کہ را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہوں, یا را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو, را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو, تو ان تمام صورتوں میں بھی را کو باریک پڑھیں گے. تو ان تمام قواعد کو الحمدللہ ہم نے سنا اور یقیناً سمجھ میں بھی آیا ہوگا. آئیے اب ہم اس تختی کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قال صراط صراط سراجا سراجا كان كان مالا مالا مفازا مفازا طالب طالب تابو تابو خالدا خالدا عابد عابد غاسق غاسق طعام طعام الله الله والله والله فالله فالله إن الله إن الله هو الله هو الله من الله من الله رسول الله رسول الله رضي الله رضي الله قالوا اللهم. قالوا اللهم. اب پیارے بچوں دیکھیے یہاں پر اللہ عز و جل کے لام کی آپ ادائیگی کر رہے ہیں, اور قالوا اللہم ان تمام اور اس سے پہلے جتنے بھی اللہ عز و جل کے لام پڑھے آپ نے سب پر پڑھے. اب آگے جو لام آ رہے ہیں اللہ عز و جل کے وہ باریک, صحیح ہے, پڑھ لیجئے للہ للہ باللہ باللہ بسم اللہ بسم اللہ قل اللہم قل اللہم ما ولاہم. ما ولاہم. اچھا دیکھیے یہ ما ولاہم یہ لام جو ہے یہ اللہ عز و جل کا لام نہیں ہے, صحیح ہے, یہ اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ والا لام ہے, تو اس کو باریک پڑھیں گے. یعنی جتنے بھی اللہ عز و جل کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں سب باریک پڑھے جاتے ہیں.
آگے پڑھیں إِلَّا الَّذِينَ إِلَّا الَّذِينَ إِنَّ الَّذِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَلَى عَلَى صَلَاةً. صَلَاةً. الحمدللہ آج ہم نے تختی نمبر 16 کی تقریباً آدھی کم و بیش تختی جو ہے وہ پڑھ لی ہے، جس میں ہم نے الف کو پر پڑھنے اور اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھنے کے جو قاعدے ہیں اس کے مطابق کلمات پڑھے ہیں۔ کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ہم را کے قواعد سے متعلق کلمات جو ہے ان کو بھی انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سورہ ملک کی تلاوت سیکھنے کا سلسلہ ہے، اور سورہ ملک کی تو بہت ہی فضیلتیں الحمدللہ کتب احادیث سورہ ملک کی فضیلت سے مالا مال ہیں۔ مدنی پنج سورہ میں سورہ ملک کی ایک فضیلت تحریر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ اور اگلی فضیلت مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 84 پر، چاند دیکھ کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکے تو روزانہ جو ہے سورہ ملک کی تلاوت رات کے وقت ضرور کر لینی چاہیے کہ الحمدللہ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آئیے اب اس سورہ ملک کو پڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16 یہ انشاءاللہ ہمارا آج کا سبق ہے جس کو ہم شروع کریں گے۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. پیارے بچوں یہاں پر دیکھیے أأمنتم ہے، اس کو آمنتم نہیں پڑھیں گے، أأمنتم دو حمزہ ہے اور دونوں کو تحقیق واضح کر کے پڑھیں گے۔ أأمنتم، آمنتم یا أأمنتم یہ ادائیگی درست نہیں ہے، درست ادائیگی ہے أأمنتم۔ آگے أأمن کی نون پر گنہ کریں گے، تم کی میم پر بھی گنہ کریں گے، من کی نون پر بھی گنہ کریں گے، فی السما مد ہے کھینچ کے پڑھیں گے، این یخسفہ این گنہ کریں گے، یخسفہ خا کو پر پڑھیں گے، بکم الارض ضاد کو پر پڑھیں گے، فاذا ہی تمور تمور کی را کو پر پڑھیں گے، صحیح ہے نا، را پر پیش۔ آئیے اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم
فستعلمون كيف نذير. فستعلمون كيف نذير. ابھی جو ہم نے آیت پڑھی اس میں دیکھیں ام اظہار شفیع کا قاعدہ ہوگا، گنہ نہیں کریں گے، امین گنہ کریں گے، تم گنہ کریں گے، من گنہ کریں گے، فی السما مد کریں گے، ان یرسلا گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، سلا کی لام کو کھینچیں گے نہیں، علیکم میم ساکن کا اظہار ہوگا، حاصبا ہا کو واضح کریں گے، صاد کو پر پڑھیں گے اور با کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے، حاصبا. فستعلمون واو مدہ ہے، کیف نذیر صحیح ہے، آخر میں را باریک پڑھیں گے. آئیے آیت نمبر 18 اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. الحمدللہ عز و جل ہم نے سورہ ملک کی مزید 3 آیات کی تلاوت کی. اللہ کریم عز و جل ہمیں درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے.